الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یذہب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ ہم نے قیامت کے واقع ہونے پر مبنی صریح اور واضح آیات گوش گزار کی۔ پھر اس کے بعد کی مجلس میں قیامت کب آئے گی اس عنوان پر آیات اور احادیث گوش گزار کی گئی تھی۔ گزشتہ کی مجلس کے اختتامی لمحوں میں علامات قیامت کی بابت بات چھڑی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ کی مجلس میں ہم علامات قیامت کو گوش گزار کریں گے۔ کوئی صریح اور واضح کتاب کہ جس میں علامات قیامت کو ایک جگہ محکم دلائل سے مزین جمع کیا گیا ہو، نظروں سے نہیں گزر پا رہی تھی۔ اس جستجو میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر ایک عربی کتاب کا ترجمہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی اس کا مطالعہ کیا گیا، اور اسی کتاب کے چند اقتباسات آپ حضرات کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات قیامت کی بہت ساری باتیں امت محمدیہ کو روشناس کرائی ہے۔ من جملہ ان علامات کے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ قتل اور خون ریزی کی کثرت ہوگی۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اس قدر کثرت سے ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آئے گا کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے۔
اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2908۔ آپ دیکھیں یہ علامت ایسی تیزی سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے کہ آئے دن آپ کو قتل و غارت گیری کے واقعات علم میں آتے ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ آپ قتل کیے گئے، اور بہت ساری پچھلے زمانے میں بھی، ہمارے اپنے اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے کثرت ہے قتل و غارت گری کی۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اگلی علامت دیانت داری کا انسانی قلوب سے خاتمہ ہوگا۔ مناسب آدمی کی مناسب جگہ پر تقرری ہی امت کی بقا، ملکوں اور انسانوں کی صلاح و تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ جب امانتیں برباد ہونے لگیں تو پیمانے بدل جاتے ہیں اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نااہل لوگ کلیدی مناصب پر قبضہ جما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفریقی اور بد نظمی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن اور سنت سے معلوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر بھی اثر باریک چھلکے کی مانند بھی باقی نہ رہ پائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے انگاروں کو اپنے پاؤں سے لڑکھڑا دیں تو پھر اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کے اندرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریدی کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6497، صحیح مسلم حدیث نمبر 143۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب امانتیں ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا، امانتیں کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ تو یہ دوسری علامت کہ امانتیں ضائع کی جائے گی۔ ایک اور علامت سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی۔ امت مسلمہ جن بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ اندھی تقلید
اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کے اخلاق و عادات کی قابل نفرت مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ سابقہ گمراہ امتوں یہود و نصارہ کی عادات و روایات کی تقلید کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر من و عن قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس و روم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا ان میں سے اکثر واقع ہو چکی، اور جو رہ گئی وہ بھی یقیناً واقع ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کے اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح ہاتھ اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7319، صحیح بخاری حدیث نمبر 3456، صحیح مسلم حدیث نمبر 2669۔ آج آپ دیکھیے یہود و نصارہ کی کتنی مشابہت اور ان جیسے بننے کی کتنی چاہ امت میں جاگ رہی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اندھی تقلید کر رہا ہے، میرے ہیئر اسٹائل ان کے ہیئر اسٹائل جیسے ہوں، میرے لباس ان کا لباس جیسا ہو، میری بول چال ان کے جیسی ہو۔ ایک اور علامت جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی میں تحریر کی گئی ہے، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا۔ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مملوکہ لونڈی ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کا آقا بنے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب کوئی آزاد شخص اپنی لونڈی سے جمع کرے گا تو اس سے حملہ ہو جائے گی، اور ایک بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر ایک ایسا آزاد نوجوان بنے گا جس کا والد زندہ ہوگا مگر اس کی والدہ بدستور لونڈی ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنی ماں کے مالک کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ حدیث جبرائیل میں گزشتہ بھی جب قیامت کب واقع ہوگی کے عنوان پر ہم احادیث گوش گزار کر رہے تھے، اس میں یہ حدیث آئی تھی۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4777۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بادشاہ لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ اس طرح بیٹا بادشاہ ہوگا جبکہ اس کی ماں اس کی رعایا میں شامل ہوگی۔ ایک اور علامات کو گوش گزار کر لیتے ہیں، پھر آج کی اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ فرمایا، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، عورتوں کی بے پردگی اور زینت کا بیجا اظہار بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ عورتوں کا ایسے تنگ لباس پہن کر گھروں سے نکلنا جس سے ان کے جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں، اور ایسے شفاف باریک کپڑے پہن کر نکلنا جن کے باعث بیٹھتے اور چلتے وقت ان کے اعضائے جسمانی واضح ہو کر سامنے آتے ہوں۔ ایسی عورتیں بظاہر تو کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہیں مگر در حقیقت وہ تنگ کپڑوں
اعضائے جسمانی کی نمائش اور جسم کے پرفتن حصوں کے ظاہر کرنے کی وجہ سے ننگی ہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ایسے جہنمی گروہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہانوں کے مانند ایک جانب کو ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2128۔ مائلات کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ خواتین اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے والی اور اس کے اطاعت پر استقامت نہ دکھانے والی ہوں گی۔ ممیلات کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ دوسری عورتوں کو فحاشی کی طرف راغب کرنے والی، یعنی یہ فساد میں مبتلا اور فساد پھیلانے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ چند علامات احادیث کے حوالے کے ساتھ مدلل آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی۔ آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ چند اور علامات آشکارا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائی ہوئی علامات پر غور کرتے ہوئے جو منہیات ہیں، جن کے ساتھ ملوث ہونے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنا قرب، اپنا رضوان عطا فرمائیں۔ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے روبرو کھڑے کیے جانے سے پہلے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے، سنوارنے اور اس قابل بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سب اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔